اللہ کے درم سے ہم لوگ توحید کی قسموں پر باتیں کر رہے تھے۔ توحید کی پہلی قسم توحید فی الذات یہ ختم ہوئی تھی، دوسری قسم چل رہی ہے توحید فی العبادات۔ توحید فی العبادات کا مجموعہ یہ ہے کہ تمام عبادتیں صرف اور صرف رب العالمین کے لائق ہیں، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیلی باتیں کچھ اس طرح ہیں کہ مالی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، تمام عبادتیں صرف اللہ کے لائق ہیں۔ اسی طرح طواف جیسی عبادت، طواف کا مطلب کسی ایک چیز کے چکر لگانا، گھومنا اس کے ارد گرد۔ طواف جیسی عبادت اور اعتکاف جیسی عبادت، اعتکاف کا مطلب کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ دونوں عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لائق ہیں، کسی اور جگہ کے لیے یا کسی اور کے لیے کرنا انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ تاکیدی بات لی تھی کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، میرے گھر سے بعد مسجد حرام ہے کہ میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو جس طرح رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لائق ہے، اسی طرح طواف اور اعتکاف یہ بھی اللہ کے لائق ہے، کسی اور کے لیے لائق نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصُ إِلَىٰ جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ ایک شخص کدھر ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں اس کا کپڑا بھی جل جائے اور اس کا جسم بھی جل جائے، یہ بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ قبر کے پاس بیٹھا جائے۔ یعنی قبر کے پاس بیٹھنا اتنا خطرناک ہے کہ وہاں اگر دوسری جگہ پر ایسی دوسری انسان کے پاس دو آپشن ہے، یا تو ایک قبر کے پاس بیٹھے یا دوسری ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر آگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چننے کا حکم دیا کہ جہاں آگ ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان قبر کے پاس بیٹھے گا تو شرکی عقائد اس کے اندر آ جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جائیں گے۔ تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں آگ برداشت کر لے اور جنتی ہو جائے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی قبر ہے یا کوئی زندہ انسان ہے، اس کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قبرستان میں یا جہاں پر اکیلی کوئی قبر ہے وہاں جا کر انسان اعتکاف نہیں کر سکتے کہ وہاں بیٹھ گیا چلو گزراور بن گیا کر کے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو طواف اور اعتکاف یہ دونوں عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں۔ دوسری چیز نظر و نیاز، نظر و نیاز، بھیٹ، چڑھاوا، منت، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لائق ہیں۔ یہ کسی اور کے لائق ہم لوگ نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگ منت مانیں گے تو اللہ کے لیے مانگیں گے، اور جو منت مانگیں گے، مثلا انسان نے منت مانی، نظر مانی کہ میرا کام ہو گیا اللہ، اگر یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے 3 دن کے روزے رکھوں گا یا صدقہ خیرات کروں گا، تو یہ صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں بابا کے لیے جو ہے قربانی کروں گا، فلاں بابا کی نظر مانوں گا یا ان کو خوش کروں گا، ان کے مزار میں جا کے صدقہ کروں گا، یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اسے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر انسان کچھ بھی ذبح کرتا ہے یا بھیٹ چڑھاتا ہے، چڑھاوا دیتا ہے، یہ سب شرک ہے، یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا اور ایک جہنم میں گیا۔ اس طرح کا واقعہ ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر رجلان علی قوم صنم لا یجاوز احد حتى يقرب له شيئا، کہ دو لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جس قوم کے اندر یعنی جس سٹی میں جانے کے لیے اس سٹی کے دروازے پر ایک بڑا سا بت تھا اور اس بت پر قربانی دینا ضروری تھا، اس بت کے نام پر قربانی دینا ضروری تھا، ورنہ اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب دونوں سے کہا گیا کہ اس بت کے لیے قربانی پیش کرو تو پہلے شخص نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا پیش کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ایک مکھی کو جو ہے ذبح کر کے چلے جاؤ اس بت کے لیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک، کون سا بڑا کام؟ اس نے وہ جو ہے مکھی کو ذبح کیا اور داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مکھی کو ذبح کرنے کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا۔ اور جو دوسرا شخص تھا اس سے کہا گیا کہ قربانی کرو، اس نے کہا کہ دیکھو میں قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہوگا، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو قربانی، نذر و نیاز، منت، نظر، چڑھاوا، پیٹ، یہ سب جس کے لائق ہے صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ تو آج ہم نے دو تین چیزیں سیکھی کہ طواف، اعتکاف، منت، نذر و نیاز یہ صرف اور صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ کسی اور جگہ پہ ہم لوگ جا کے یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کلن کل شرک میں مبتلا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علانیہ شرک اور خفیہ شرک، تمام شرک کی اقسام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ایک سوال رکھتا ہوں، آپ نے عموماً دیکھا ہو اپنے آپ کو بہت پہلے دیکھا ہو کہ شادی سے دلہن جا رہی ہے یا پھر کوئی اور فنکشن سے کچھ جا رہے لوگ، تو کوئی رستے میں کوئی جگہ ہوتی ہے، سیما ہوتی ہے، وہاں پہ ناریل توڑ کے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ ناریل کیوں توڑتے ہیں؟ تو یہ پرٹیکولر اسپاٹ ہوتا ہے نا، ناریل دینا پڑے گا گاؤں۔ ایک تو میں دیکھا تھا نوز اللہ، ایک لال پتھر تھا، اس کے اوپر دے دیتے مسلم، وہاں پر کہتے میں دیکھا ہوں، میں ادھر تھا ساتھ میں۔ وہی کیوں ناریل کیوں توڑتے ہو پہلے پوچھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے رسم و رواج میں نبھاتے توڑ وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک اگر نیت ایسی ہے کہ اگر ہم لوگ ناریل نہیں توڑیں گے، اگر ناریل نہیں توڑیں گے تو ہمارا کچھ نہ کچھ مسئلہ بگڑ جائے گا۔ اگر ایسا اگر نیت ہے تو انسان شرک میں مبتلا ہے، وہ جو ہے بہت یعنی بھیانک چیز ہے۔ اسی لیے کہ سفر آسانی سے ہو سکتا ہے، سفر میں کوئی دقت نہ ہو، یہ سب چیزیں۔ اگر وہی نیت وہی ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے ناریل تو ہمارا کچھ نہ کام بگڑ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، انسان کا بھروسہ کس پر ہے؟ وہ ناریل پہ ہے، اس جگہ پر ہے، اور اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ رہتا تو یہ کالی بلی کا مسئلہ ہے، ناریل کا مسئلہ نہیں ہے، انسان کا بھروسے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایسے ہی رسم و رواج کے جیسا اگر کوئی کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ بھائی ناریل ہے، اللہ نے کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، اسے آپ پھوڑ کے جو ہے راستے میں ضائع کرو، کسی غریب کو دے دو، اگر کچھ نہ کچھ کھا لے گا، پی لے گا۔ وہی اگر عقیدہ وہی ہے کہ شیطانی حرکت ہے یا پھر دیوی بیٹی ہے سر، تو ہندو لوگ چھوڑ کے وہاں پہ مسلم لوگ بھی چل جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے تو کبھی مکھی بنائی نہیں، اور اگر یہ مکھی تمہارے کھانے میں سے کچھ لے جائے تو تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اسے روک سکتے۔
تو یہ بتوں کی حیثیت ہے یا دوسری چیزوں کی حیثیت ہے. تو ناریل چھوڑنے کا جو عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ویسا ہے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ان کے نام سے نہیں قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کرتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں فلاں جگہ پر. تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں جگہ پہ کیا کوئی میلہ لگتا ہے، یعنی کسی بت کی عبادت ہوتی ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے وہاں پر؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں ہے ایسا. تو آپ نے اجازت دی. اگر وہاں پر کوئی شیطانی میلہ لگتا ہے یا بتوں کی عبادت ہوتی تو آپ ڈائریکٹ منع کریں. اب یہ وہی سوال ہے کہ صحابی اگر ذبح کرتے تو کس کا نام لے کر ذبح کرتے؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نام تم اللہ کا لے کر کسی اور کے لیے ذبح نہیں کر سکتے. مسئلہ وہیں اٹکتا ہے کہ تم نے نام تو لیا اللہ کا، لیکن وہ قربانی کی کس کے لیے؟ انسان جب بقرعید میں قربانی کرتا ہے تو نام بھی اللہ کا لیتا ہے اور قربانی بھی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ اصل عبادت ہے. لیکن اگر نام اللہ کا لیا، قربانی کسی اور کے لیے کیا، تو عبادت کی جگہ یہ شرک ہو جاتا ہے. تو وہ یہ غلط ان کا ہیلا ہے کہ ہم لوگ نام تو اللہ کا لیتے ہیں اور قربانی ان کا. اب وہ قربانی ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے وہ بتائیے نا. اب نام تو اللہ کے لیے، مقصد کیا ہے وہ بھی تو قربانی فلاں کے نام پہ. دیکھیے یعنی میں قربانی کر رہا ہوں تو میرے نام پہ یا میرے والدین کے نام پہ، اس طرح کی بات کرنا. یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاملہ ہے تو الگ نہ ہو جائے. اس میں کیسا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں. یہ جو ان کا جو سوال تھا نا کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور ان کو خوشی کس کو پہنچانا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ جو بھی انسان ہے یا جو قبر میں ہے، جو بابا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے. یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ قربانی کسی کے نام سے کی جا رہی ہے کہ میں جو ہے میرے والد کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، تو میں ان کے نام سے کر رہا ہوں، لیکن والد کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو ایسا کرنا یہ تو ٹھیک ہو گیا. کسی کے نام سے جو ہے قربانی کی جائے تو یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ چلو ان کو سجدہ پہنچ جائے، ان کو ثواب مل جائے کر کے یہ قربانی کی جائے. تو یہ صحیح ٹھیک، کیونکہ قربانی ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. بس اللہ سے یہ امید ہے کہ اس کا ثواب فلاں لوگ فلاں کو مل جائے. تو یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر قربانی تو کر رہے ہیں، بسم اللہ بول کے کاٹ رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں بابا یا فلاں انسان خوش ہو جائے، تو یہ شرک ہو جائے. کیونکہ خوشی ہمیں خوشنودی کس کی حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی حاصل. تو قربانی یہ بسم اللہ بول کے بھی کاٹیں گے تو بھی شرک میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نیت کیا ہے کہ فلاں آدمی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ خوش ہو جائے. تو وہ شرک میں ہوتا ہے. دوسرے دن بھی اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہ بسم اللہ آپ نے بولی، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نہیں، انسانوں کو خوش کرنا ہے یا جنات کو خوش کرنا ہے. مشرکین جب جنگل میں جاتے تھے تو کوئی جانور قربان کرتے تھے اور جنوں کو بولتے کہ ہم نے آپ کے لیے قربان کی. ابھی ناریل کا مسئلہ بھی ویسے کر سکتا ہے. ناریل پھوڑتے کیوں ہیں؟ یہ کہ جو بھی ادھر کا جن ون ہے بھائی ایک پھوڑ دیا ناریل، ابھی ہمارا راستہ چھوڑ. نہیں، ایک ہوتا ہے کہ رسم و رواج کے لحاظ سے بعض چیزیں ہمارے اندر رسم و رواج کے اعتبار سے آئی اور بعض چیزیں عقائد کے اعتبار سے. تو یہ دونوں چیزیں لوگوں کے سامنے وضاحت سے پیش کرنا ہماری ذمہ داری بنتی. کسی کو ڈائریکٹلی ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ شرک کر رہا ہے. ناریل کا مسئلہ نہیں، ناریل کے مسئلے سے، باقی دوسرے مسئلے میں تو کھلا جو شرک ہے تو شرک ہے. والدین کے قبر پہ جا کر صفائی کر کے پانی ڈالنا.
सबसे पहले सफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा कोई मसला झाड़ नहीं। वगैरह उग जाते तो हाँ, ऐसे कबर अगर कोई सही कर रहा है तो अलग मसला है, लेकिन उसकी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। और पानी डालने का जो मसला है, अगर सिर्फ कबर को सही करने के लिए डाला जा रहा है तो ठीक है, डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नियत है कि हम पानी डालेंगे और सवाब मिलेगा, उनकी कबर में जो अजाब है वो कम हो जाएगा, कबर ठंडी होगी, इस तरह का कोई मामला नहीं। वरना हिंदुस्तान में माशाल्लाह 4 महीने बारिश रहती है तो 4 महीने उनकी कबर एसी में रहती है नहीं, मौसम भी रहती है। तो ऐसा मसला नहीं। तो पानी जो डाला जाता है उसमें कबर को सीधा करने के लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन नियत अगर ये है कि भाई कबर ठंडी होगी सवाब मिलेगा तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई हदीस से साबित नहीं है। जज़ाकल्लाह।